الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ اور جب تم زمین میں چلو فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ پس نہیں ہے تمہارے اوپر کوئی گناہ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ کہ تم قصر کر لو نماز سے إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا اگر خوف کرو تم کہ تمہیں آزمائش میں ڈال دیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا بے شک کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ اور جب آپ ان کے بیچ میں ہوں فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ پس قائم کریں آپ ان کے لیے نماز کو فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ بس چاہیے کہ کھڑی ہو جائے ایک جماعت ان میں سے آپ کے ساتھ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ اور چاہیے کہ پکڑ لیں وہ اپنا اسلحہ فَإِذَا سَجَدُوا پس جب وہ سجدہ کر لیں فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ پس چاہیے کہ ہو جائیں وہ تمہارے پیچھے وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى اور آ جائے جماعت دوسری لم یصلوا جنہوں نے نماز نہیں پڑھی فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ پس چاہیے کہ وہ پڑھ لیں نماز آپ کے ساتھ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ اور چاہیے کہ پکڑے رکھیں اپنا بچاؤ اور اپنے ہتھیار وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا چاہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ کاش کہ تم غافل ہو جاؤ اپنے اسلحہ سے وَأَمْتِعَتِكُمْ اور اپنے سامان سے فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً پس وہ حملہ کریں تم پر یک بارگی وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اور نہیں گناہ تم پر إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَطَرٍ اگر تمہارے ساتھ تکلیف ہو بارش کی وجہ سے او کنتم مرضی یا تم سفر پر ہو ان تضعوا اسلحتکم کہ تم رکھ دو اپنے ہتھیاروں کو وخذوا حذرکم اور پکڑو اپنا بچاؤ ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا بے شک اللہ تعالی نے تیار کیا ہے کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین سورۃ النساء کا 15واں رکوع آیت نمبر 101 اور 102 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں رب العالمین ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے سے قبل جہاد اور ہجرت کے مسائل آپ نے سنے۔
چونکہ جہاد میں سفر بھی کرنا ہوتا ہے اور جہاد میں بعض دفعہ حالات بڑی شدت بھی اختیار کر لیتے ہیں، اس لیے آج کے سبق میں نماز سفر اور نماز خوف کا بیان ہے۔ سفر میں اللہ رب العزت نے یہ رخصت اور رحمت فرمائی ہے کہ نماز کو قصر کرنے کی اجازت عطا فرمائی ہے، اور اس کی بڑی حکمتیں ہیں، خصوصاً جب ہم سفر پہ ہوتے ہیں نا، تو جب 2 رکعت نماز پڑھنی ہوتی ہے ظہر کی یا عشاء کی یا عصر کی، ایسے انسان خوشی سے پڑھتا ہے نا کہ جناب بڑے مزے سے پڑھتا ہے کہ آج تو 2 رکعتیں ہیں۔ تو بھائی اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے کہ انسان سفر میں ایک اس کو سہولت بھی رہے، دوسرا شوق بھی رہے۔ سفر میں قصر نماز کرنا اللہ کی طرف سے اپنے بندوں کے لیے ایک خیرات ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، جہاد کا سفر تو چلو ہوا، مسائل کا، مشقتوں کا، اگر عام سفر میں ہوں تو پھر بھی آپ پھر بھی قصر کرو، یہ اللہ کی طرف سے خیرات ہے اور اس کو قبول کرو۔ اسی طرح نماز خوف، اس کا طریقہ بھی یہاں پہ موجود ہے۔ اس آیت کے شان نزول میں واقعہ بھی ہے کہ مسلمان جہاد میں تھے، ظہر کی نماز پڑھی، سب نے جناب صفیں باندھی، نماز میں شروع ہو گئے، تو کفار نے کہا کہ بڑی غلطی ہوئی، ہمیں حملہ کرنا چاہیے تھا، ابھی جب یہ سب نماز میں مصروف تھے، ہم پیچھے سے حملہ کر دیتے، سب مارے جاتے۔ کہ چلو نماز تو یہ پھر بھی پڑھیں گے ابھی تھوڑی دیر بعد، ابھی پھر جب پڑھیں گے عصر کے ٹائم تو حملہ کریں گے۔ عصر کا وقت نہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے نماز خوف کا طریقہ نازل فرما دیا کہ آدھے لوگ نماز پڑھیں اور آدھے دشمن کے مقابلے میں کھڑے رہیں۔ اب امام ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا، اب آدھے لوگ نبی پاک کے پیچھے پڑھیں اور آدھے جناب کسی اور صحابی کے پیچھے پڑھیں، یہ تو برابری نہ تھی نا۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے نماز خوف کا طریقہ نازل یوں فرمایا کہ امام چونکہ 2 رکعتیں پڑھنی ہیں، امام صاحب آئیں اور 1 رکعت نماز پڑھائیں، آدھے لوگ آپ کے ساتھ آئیں، آدھے دشمن کے مقابلے میں کھڑے رہیں۔ جب پہلی رکعت پوری ہو جائے اور اس کے دونوں سجدے ہو جائیں تو یہ مجاہدین جنہوں نے 1 رکعت پڑھ لی امام کے ساتھ، یہ دوسری رکعت پڑھے بغیر ہی چلے جائیں دشمن کے مقابلے میں، اور وہ لوگ جو وہاں کھڑے تھے وہ آ جائیں۔ اب ان کے آنے تک امام ادھر مصلی بھی رہیں، اور وہ جب آ جائیں تو دوسری رکعت ان کو پڑھائیں، یعنی امام کی ہو گئی دوسری رکعت اور ان مقتدیوں کی ہو گئی پہلی رکعت۔ اب ظاہر 2 رکعتیں پڑھنی ہیں، جب یہ دوسری رکعت پوری ہوگی تو امام صاحب تو سلام پھیر دیں گے۔ اب سلام پھر گیا تو وہ جو بعد میں آئے تھے انہوں کی 1 رکعت دوسری تو انہوں نے پڑھ لی تھی، امام کی دوسری اور ان کی پہلی تو ہو گئی تھی، 1 رکعت ان کی رہتی ہے، تو وہ اپنی رکعت اٹھ کر پوری کر لیں اور دشمن کے مقابلے میں چلے جائیں۔ گویا کہ جو بعد میں آئے تھے ان کی نماز پہلے پوری ہو گئی، کیونکہ انہوں نے دوسری رکعت امام کے ساتھ پڑھی اور پھر ساتھ اپنی جو پہلی رہتی تھی وہ بھی پڑھ لی، اور وہ جو پہلے 1 رکعت پڑھ کر گئے تھے جب یہ پہنچ جائیں تو پھر وہ پیچھے ہٹ کے اپنی وہ رکعت بھی پڑھ لیں۔ اس طرح ان کی نماز بھی ہو جائے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بھی ہو جائے گی، اور دشمن کے مقابلے میں بھی صف بندی بھی رہے گی۔ اس پر آپ ذرا غور کریں، ایک تو نماز کی اہمیت کا کہ سفر میں بھی معاف نہیں ہے، رخصت ضرور ہے لیکن معاف نہیں ہے۔ اسی طرح عین جنگ کے موقع پہ جب خوب شدت اختیار کر جائے، اور یہاں جیسے کہ بھی ہم پڑھیں گے پھر کہ حالت نماز میں اپنے ہتھیار اور اسلحہ بھی اٹھا کر رکھیں، لیکن نماز معاف نہیں ہے۔ اب 1 رکعت پڑھ کے چلے جائیں، واپس آ جائیں، اتنا بڑا نماز میں چلنا پھرنا ہو جائے پھر بھی خیر ہے، لیکن معاف نہیں ہے نماز پھر بھی معاف نہیں ہے۔
تو نماز سفر اور نماز خوف کا بیان ہے آج کے سبق میں جی۔ فرمایا وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، جب تم سفر پر ہو کوئی تم پر گناہ نہیں کہ تم نماز میں قصر کرو۔ بعض لوگوں کے ذہن میں آیا جی 2 رکعتوں کا تو وہ اجر نہیں ملے گا نا جو 4 کا ملتا ہے۔ فرمایا نہ، اب اللہ کا یہ حکم ہے اس پہ عمل کرو اور بے دھڑک ہو کر عمل کرو، اللہ اس پہ اجر عطا فرمائیں گے۔ دیکھیں جی ظہر میں اور جمعے میں کتنا فرق ہے، جمعے کی کتنی فضیلت ہے، لیکن جمعے میں رکعتیں 2 ہیں، ظہر میں 4 ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اجر دینا ہے، اور ثواب جو ہوتا ہے اللہ کے حکم کو ماننے میں ہوتا ہے، اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنے یا زیادہ عمل کرنے سے نہیں ہوتا۔ مثلا 2 رکعت ہم نے فجر کی پڑھی ہے اور اگر جوش ہے تو ہم 6 پڑھیں تو زیادہ اجر ملے گا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم ماننے میں اجر ہے۔ جیسے ہمارے کنکریاں مارنے کے لیے جب حاجی صاحبان جاتے ہیں نا تو بعض کو غصہ آتا ہے، پھر بڑے بڑے پتھر مارتے ہیں جو منہ میں آئے وہ بھی نکالتے ہیں۔ تو علماء منع کرتے ہیں کہ بھائی بڑا پتھر نہیں مارنا، کنکری مارنی ہے۔ شیطان کے اوپر وہ پتھر کی سٹ نہیں لگتی بلکہ اس کے اوپر سنت کی ضرب لگتی ہے۔ جب ہم نبی پاک کی اتباع کریں گے نا تو وہ اس کے اوپر کیا ہے، وہ ضرب لگے گی۔ فرمایا وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، جب تم سفر پر ہو کوئی تم پر گناہ نہیں کہ تم قصر کرو نماز سے، لیکن یہ دھیان کرنا مغرب کی قصر نہیں کرنی۔ وہ گاؤں سے آ رہے تھے، راستے میں گاڑی رکی، نماز کے لیے گئے، واپس آئے تو ایک آدمی نے تھوڑی دیر لگائی، بعض لوگ تھوڑا آہستہ پڑھتے ہیں۔ اب جو گاڑی میں لوگ بیٹھے تھے، بعض بیچارے تو نماز کے لیے نہیں جاتے نا، بیٹھے رہتے ہیں گاڑی میں۔ ایک بندہ کہنے لگا بڑی دیر لگا دی، حالانکہ 2 رکعتیں پڑھنی تھی، مغرب کا ٹائم تھا۔ میں نے گزارش کی، میں نے کہا بزرگوں مغرب کی 2 نہیں ہوتی، مغرب کی تو 3 ہوتی ہے۔ واہ 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 کتنے پڑھنا رہا، اتنا تینوں پتہ کوئی نہیں، نماز ادھی ہونی۔ میں کہا جی پھر 1.5 ہونی چاہیے نا، پھر 2 کیوں ہیں؟ اگر ادھی نماز ہوتی تو پھر 3 کا آدھا تو 1.5 بنتا ہے، 2 تو نہیں بنتا۔ نہیں 2 رکعتیں ہیں۔ میں کہا ٹھیک ہے جی۔ تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ نماز 1.5 نہیں ہوتی، اور اسی طرح فجر کی بھی آدھی نہیں ہوتی، قصر 4 رکعتوں میں ہے، جہاں 4 ہیں وہ 2 ہو جائیں گی، اور فجر کی بھی پوری ہے 2 ہیں تو 2 ہی فرض ہیں، 1 نہیں ہو جائے گا، اور مغرب کے 3 فرض ہیں تو 3 ہی رہیں گے، وہ 1.5 نہیں ہو جائیں گے۔ اب آگے نماز خوف کا ذکر ہے جی۔ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اگر تم خوف کرو کہ کافر تمہیں فتنے میں ڈال دیں گے، یعنی جنگ شدید ہے، اب نماز میں جائیں گے تو مسئلہ خراب ہو جائے گا، وہ حملہ کر دیں گے، انہوں نے تو کرنا ہے۔ ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، بے شک کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں، انہوں کو خیال نہیں ہوگا کہ نماز پڑھ رہے ہیں، انہوں نے موقع دیکھنا ہے اور حملہ کرنا ہے۔ اب آگے صلاۃ خوف کا طریقہ۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، اور اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ ان کے بیچ میں ہوں، فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، پر ان کے لیے آپ نماز قائم کریں جب نماز کا وقت ہو جائے، طریقہ یہ اختیار کریں، فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ، بس چاہیے کہ کھڑی ہو جائے ان مجاہدین میں سے ایک جماعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یعنی 2 جماعتیں بنا لو، ان میں سے ایک آپ کے ساتھ یعنی آدھے آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، اور انہیں چاہیے کہ اپنا ہتھیار اسلحہ وہ بھی پکڑ کر رکھیں۔ حالات جنگ ہے، دشمن مقابلے میں ہے، نہ معلوم کب حملہ ہو جائے، تو پھر ایسا نہ ہو کہ تم ہتھیار ڈھونڈتے رہو اگلے مار کے چلے جائیں، اپنا ہتھیار پاس رکھو، نماز بھی پڑھو۔ فَإِذَا سَجَدُوا، بس جب وہ سجدہ کر لیں یعنی 1 رکعت پوری ہو جائے، فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ، چاہیے کہ وہ پیچھے چلے جائیں یعنی دشمن کے پاس چلے جائیں، 1 رکعت پڑھ کے وہ چلے جائیں۔ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا، اور آ جائے وہ جماعت جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی،
وہ جو دشمن کے مقابلے میں کھڑی تھی اب وہ جماعت آ جائے. فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ، پس چاہیے کہ وہ نماز پڑھیں آپ کے ساتھ. اب ان کی ہوگی پہلی رکعت اور امام صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی دوسری رکعت. وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ، پھر تاکید کی اپنا بچاؤ اور اپنے ہتھیار پکڑ کر رکھیں. ایسا نہ ہو ہتھیار رکھ کر آ جائیں اور نماز میں ہی مصروف ہو جائیں مکمل اور دشمن حملہ کر کے مار کے سب کو چلا جائے. ایسا نہ ہو، اپنا بچاؤ، اپنا دفاع، اپنے ہتھیار، ان چیزوں کا دھیان رکھنا. وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ، چاہتے ہیں کافر کہ تمہیں غافل کر دیں تمہارے اسلحے سے. کافر تو یہ چاہتے ہیں مومن کے پاس ہتھیار نہیں ہونا چاہیے. جیسے مولانا کل بتا رہے تھے کہ جہاد کے خلاف مرزا غلام احمد قادیانی نے فتوے دیے، چونکہ کافر تو یہ چاہتے تھے کہ مسلمان کے ہاتھوں سے ہتھیار نکل جائے. اس نے یہ شعر بھی کہا، چھوڑ دو اے مسلمانوں اب جہاد کا خیال، چھوڑ دو اے مسلمانوں اب جہاد کا خیال، کیونکہ اب حرام ہو گیا ہے لڑنا اور قتال. نعوذ باللہ من ذالک، اب لڑنا اور قتال حرام ہو گیا ہے، اب جہاد کرنا جناب چھوڑ، اس کا خیال ہی دل سے نکال دو. نعوذ باللہ من ذالک. حالانکہ قرآن بھرا پڑا ہے اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ، کافر تو یہی چاہتے ہیں تم اپنے اسلحے سے غافل ہو جائیں. وہ تو چاہتے ہیں تم اپنے ہتھیاروں سے غافل ہو جاؤ اور جناب سب جناب صوفی بن جاؤ اور آپ کے سب کو آرام سے مار دیں. تو ان کے مقابلے کے لیے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، ان کے مقابلے کے لیے قوت بھی تیار کرنی ہے، ان کے مقابلے کے لیے اسلحہ اور ہتھیار بھی تیار کرنا ہے. اور اگر کوئی کافر مسلمانوں کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے تو اس کو جواب بھی دینا ہے. جب خیبر کے موقع پہ مرحب جو بڑا ان کا غنڈہ تھا یہودیوں کا، تو اس نے کہا سارا خیبر جانتا ہے میں مرحب ہوں. حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی دلیری سے جواب دیا، انا الذی سمتنی امی حیدرا، مجھے بھی جانتے ہو میرا نام بھی میری ماں نے حیدر یعنی شیر رکھا ہے. وہاں پہ بزدلی کا جواب نہیں دینا، ایسا جواب دیا اور فرمایا کلیس کریہۃ المنظر، جیسا کہ شیر دھاڑتا ہے میں حیدر بھی اسی طرح دھاڑ کر میدان میں آؤں گا اور چیر کر رکھ دوں گا. ایسا جواب دیا، ایسا جواب دیا دشمن کو. اب وہاں پہ جہاد کے میدان میں نرم گفتگو تو کرنی نہیں تھی، ایسا شعر بھی ہونا چاہیے جو دشمن کو للکارے، جو دشمن کو جواب دے اور دشمن کو بتائے کہ ہم اتنے کمزور نہیں ہیں جتنا تو نے سمجھ رکھا ہے. خیر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ، کافر تو چاہتے ہیں تم غافل ہو جاؤ اپنے ہتھیاروں سے اور اپنے سامان سے. وہ تو چاہتے ہیں یہ لگیں سارے صوفی اکٹھے ہو کے نماز پڑھنے لگ جائیں، سامان بھی ان کا ادھر رہ جائے، اسلحہ بھی ان کے پاس نہ ہو، ہم سب کو مار بھی ڈالیں، سامان بھی ہم اٹھا کر لے جائیں. کافر یہ چاہتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں دھیان کرنا نماز میں بھی اسلحہ نہ چھوڑنا. میرے سامنے سجدہ ریز ہے، نماز میں بھی اسلحہ نہ چھوڑنا. فرمایا تم اگر اسلحہ چھوڑ کر نماز میں مشغول ہو جاؤ گے فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً، وہ ٹوٹ پڑیں گے. یمیلون مائل ہو جائیں گے، ٹوٹ پڑیں گے تم پر. مَيْلَةً وَاحِدَةً، ایک ہی بار یعنی یک بارگی حملہ کریں گے سب مل کر اور تمہیں نہیں چھوڑیں گے. اب اللہ نے حکم دیا کہ نماز میں اسلحہ بھی اٹھانا ہے. اب بعض دفعہ حالات ایسے ہوئے، بارش ہے، کوئی مسئلہ ہے، نماز پڑھنی مشکل ہو گئی ہے تو ساتھ ہتھیار بھی اٹھانے ہو تو اور زیادہ مشکل ہو جائے. اس لیے آگے اللہ تعالیٰ نے رخصت عطا فرمائی. اگر کوئی مسئلہ مجبوری ہو، اٹھانے مشکل ہو تو ٹھیک ہے، یہ کوئی اس طرح کا فرض حکم نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ غافل نہیں ہونا تم نے. یہ جو نماز کے دوران اسلحہ اٹھانے کا حکم دیا گیا ہے، اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ دشمن سے بے خبر ہو کر میری نماز میں نہیں مشغول ہو جانا، جس کام کے لیے آئے ہو اس کی طرف بھی دھیان رکھنا. باقی جیسے تمہیں سہولت ہو. اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ
اور کوئی گناہ نہیں تم پر، ان کان بکم اذم من مطر، اگر تمہیں تکلیف ہو بارش کی وجہ سے، مطر بارش، او کنتم مرضی، یا تم بیمار ہو، کہ بندہ بیمار ہے وہ نہیں اٹھا سکتا، نماز بھی پڑھے اور اسلحہ بھی اٹھائے، یہ دو کام نہیں کر سکتا، فرمایا کوئی حرج نہیں، ان تضعوا اسلحتکم، کہ تم رکھ دو اپنے ہتھیاروں کو، ہتھیار رکھ دینے میں کوئی حرج نہیں، لیکن دھیان کرنا، وخذوا حذرکم، بچاؤ اپنا ضرور پکڑنا، ایسی جگہ میں پھر نماز پڑھنا جہاں دشمن کے حملے سے محفوظ رہو، دھیان رہے، بچاؤ میں رہو، اپنی حفاظت ضرور کرنا۔ ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا، بے شک اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے ذلت والا عذاب تیار کر رکھا ہے، تم جہاد بھی نہ چھوڑنا، میری نماز بھی نہ چھوڑنا، اسلحے سے غفلت بھی نہ کرنا، کافروں کو اللہ ذلیل کرے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ میدان جہاد میں بھی مومن کے دھیان اللہ کی طرف ہونا چاہیے، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، بے تیغ بے تلوار مومن کیسے میدان میں کود پڑتا ہے کہ اس کا بھروسہ اسلحے پر نہیں، بھروسہ اللہ کی ذات پر ہوتا ہے، صرف رب نے حکم دی ہتھیاروں سے غافل نہیں ہونا، ہتھیار اٹھانے ہیں دشمن کو ڈرانے کے لیے، بھروسہ ہوگا تو کس کی ذات پر ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی ذات پر۔ ترجمہ دوبارہ سنیں، وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، اور جب تم زمین میں سفر کرو، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، بس کوئی گناہ نہیں تم پر کہ تم قصر کرو نماز سے، إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اگر خوف کرو کہ کافر تمہیں آزمائش میں ڈال دیں گے، کیونکہ إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا، بے شک کافر وہ تو تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بیچ میں ہوں، فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، بس آپ ان کے لیے یوں نماز کو قائم کریں کہ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ، چاہیے کہ ایک جماعت ان صحابہ میں سے آپ کے ساتھ کھڑی ہو جائے، وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، اور چاہیے کہ اپنے اسلحہ پکڑ لیں، ہتھیار اٹھا لیں، فَإِذَا سَجَدُوا، بس جب سجدہ کر لیں، فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ، بس چاہیے کہ وہ پیچھے ہو جائیں، وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ، اور چاہیے کہ وہ دوسری جماعت آ جائے، لَمْ يُصَلُّوا، جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی، فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ، بس چاہیے کہ وہ نماز پڑھ لیں آپ کے ساتھ، وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ، اور چاہیے کہ اٹھا لیں اپنا بچاؤ اور اپنے ہتھیار، وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، چاہتے ہیں کافر، لَوْ تَغْفُلُونَ، کاش کہ تم غافل ہو جاؤ، عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ، اپنے ہتھیاروں سے اور اپنے سامان سے، وَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً، بس ٹوٹ پڑیں تم پر یک بارگی، حملہ کر دیں، وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اور کوئی گناہ نہیں تم پر، إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ، اگر تمہارے لیے تکلیف ہو بارش کی وجہ سے، او کنتم مرضی، یا تم بیمار ہو، ان تضعوا اسلحتکم، کہ تم رکھ دو اپنے ہتھیاروں کو، وخذوا حذرکم، اور اپنا بچاؤ پکڑ لو، ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا، بے شک اللہ تعالیٰ نے تیار کیا ہے کافروں کے لیے ذلت والا عذاب۔